جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے، یعنی قربانی کے 3 ایام دوران اپنی ضرورت سے زائد اتنا مال یا اشیاء جمع ہو جائیں کہ جن کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو تو اس پر قربانی لازم ہے۔ مثلاً رہائشی مکان کے علاوہ کوئی مکان ہو، خواہ تجارت کے لیے ہو یا نہ ہو، اسی طرح ضروری سواری کے طور پر استعمال ہونے والی گاڑی کے علاوہ گاڑی ہو تو ایسے شخص پر بھی قربانی لازم ہے۔ مسئلہ نمبر 2، مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ مسئلہ نمبر 3، قربانی کا وقت 10ویں تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ کی شام تک ہے۔ 12ویں تاریخ کا سورج غروب ہو جانے کے بعد درست نہیں۔ قربانی کا جانوردن کو ذبح کرنا افضل ہے، اگرچہ رات کو بھی ذبح کر سکتے ہیں، لیکن افضل بقرہ عید کا دن، پھر 11ویں اور پھر 12ویں تاریخ ہے۔ مسئلہ نمبر 4، شہر اور قصبوں میں رہنے والوں کے لیے عید الاضحی کی نماز پڑھ لینے سے قبل قربانی کا جانور ذبح کرنا درست نہیں ہے۔ دیہات اور گاؤں والے صبح صادق کے بعد فجر کی نماز سے پہلے بھی قربانی کا جانور ذبح کر سکتے ہیں۔ اگر شہری اپنا جانور قربانی کے لیے دیہات میں بھیج دے تو وہاں اس کی قربانی بھی نماز عید سے قبل درست ہے اور ذبح کرانے کے بعد اس کا گوشت منگوا سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 5، اگر مسافر مالدار ہو اور کسی جگہ 15 دن قیام کی نیت کرے یا 12ویں تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے گھر پہنچ جائے، یا کسی نادار آدمی کے پاس 12ویں تاریخ کو غروب شمس سے پہلے اتنا مال آ جائے کہ صاحب نصاب ہو جائے تو ان تمام صورتوں میں اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ نیز اگر مسافر مالدار ہو، دوران سفر قربانی کے لیے رقم بھی ہو اور وہ 15 دن سے کم عرصہ کے لیے رہائش پذیر ہونے کے باوجود بآسانی قربانی کر سکتا ہو تو قربانی کر لینا بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 6، قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا زیادہ اچھا ہے۔ اگر خود ذبح نہ کر سکتا ہو تو کسی اور سے بھی ذبح کرا سکتا ہے۔ بعض لوگ قصاب سے ذبح کراتے وقت ابتدا خود بھی چھری پر ہاتھ رکھ لیا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ قصاب اور قربانی والے دونوں مستقل طور پر تکبیر پڑھیں، اگر دونوں میں سے ایک نے نہ پڑھی تو قربانی صحیح نہ ہوگی۔ مسئلہ نمبر 7، قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت زبان سے نیت پڑھنا ضروری نہیں، دل میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 8، قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت اس کو قبلہ رخ لٹائے اور اس کے بعد دعا پڑھے۔ مسئلہ نمبر 9، قربانی صرف اپنی طرف سے کرنا واجب ہے، اولاد کی طرف سے نہیں، اولاد چاہے بالغ ہو یا نابالغ، مالدار ہو یا غیر مالدار۔ مسئلہ نمبر 10، درج ذیل جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اونٹ، اونٹنی، بکرا، بکری، بھیڑ، دونبا، گائے، بیل، بھینس، بھینسا۔ بکرا، بکری، بھیڑ اور دونبا کے علاوہ باقی جانوروں میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، بشرطی کا کسی شریک کا حصہ 7ویں حصہ سے کم نہ ہو اور سب قربانی کی نیت سے شریک ہوں یا عقیقہ کی نیت سے، صرف گوشت کی نیت سے شریک نہ ہوں۔ گائے، بھینس اور اونٹ وغیرہ میں 7 سے کم افراد بھی شریک ہو سکتے ہیں، اس طور پر کہ مثلاً 4 آدمی ہوں تو 3 افراد کے 2 حصے اور ایک کا ایک حصہ ہو جائے۔ نیز اگر پورے جانور کو 4 حصوں میں تقسیم کر لیں، یہ بھی درست ہے، یا یہ کہ 2 آدمی موجود ہوں تو نصف نصف بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کئی افراد مل کر ایک حصہ ایصال ثواب کے طور پر کرنا چاہیں تو یہ بھی جائز ہے، البتہ ضروری ہے کہ سارے شرکا اپنی اپنی رقم جمع کر کے ایک شریک کو ہبہ کر دیں اور وہ اپنی طرف سے قربانی کر دے، اس طرح قربانی کا حصہ ایک کی طرف سے ہو جائے گا اور ثواب سب کو ملے گا۔